بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موٹی موٹی آنکھوں، سرخ رنگت اور بھرے بھرے جسم والی نرگس 16 سال کی ایک الہڑ اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جدھر سے گزرتی لڑکے دل تھام کر رہ جاتے، اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی یہ بات کہنے پر مجبور تھیں کہ نرگس سے زیادہ خوبصورت لڑکی پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ حسب معمول آج بھی نرگس کھیتوں میں اپنے بابا کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھی۔ سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور دھوپ کی روشنی سے نرگس کے رخسار اور بھی زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر نرگس کے باپ علی شیر کی زمینیں تھیں، اور نرگس روزانہ پیدل جا کر اپنے بابا کو دوپہر کا کھانا دے کر آتی تھی۔ اس وقت بھی نرگس تقریباً آدھا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو رہی تھی، اور جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ راستے میں آنے والی چھوٹی نہر کا پل کراس کر کے اب وہ گندم کی تیار فصل کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ یکدم سنائی دینے والی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا، مگر کچھ بھی نظر نہ آ سکا۔ ٹھیک اسی لمحے آواز واضح اور صاف سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نرگس نے چونک کر داہنی سمت دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک اسی لمحے آواز ایک بار پھر سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نرگس نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک کسی ذی رخ کا نام و نشان تک نہ تھا، اور پھر اس کی نظر گھومتے گھومتے دوبارہ گندم کی فصل پر آ کر ٹھہری، لیکن وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یکایک نرگس پر نامعلوم سی گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ دور ہوتی ہوئی آواز کی باز گشت اب بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، آتی ہو یا میں آؤں؟ دوسرے دن کھانا دے کر نرگس جو ہی گندم کے اس کھیت کے پاس پہنچی تو اس کے قدم خود بخود رک گئے، اور نظریں گندم کے کھیت کا طواف کرنے لگیں۔ ٹھیک اسی لمحے آواز بلند ہوئی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور نرگس کے پیروں میں جیسے پھرکیاں لگ گئیں۔ شدید گھبراہٹ اور وحشت کے عالم میں طوفانی رفتار سے چلتی ہوئی وہ گاؤں کے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جوں جوں وہ گاؤں کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کے ذہن میں امٹتے ہوئے خیالات کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نرگس اس وقت عمر کے جس منزل پر تھی وہ ہر بات سمجھ سکتی تھی، اور چونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور آتے جاتے خود پر اٹھنے والی نظروں کا مطلب سمجھتی تھی، اپنے حسن اور خوبصورتی سے اچھی طرح آشنا تھی۔ اس لیے گندم کے کھیت میں سے بلند ہونے والی آواز سن کر جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ ضرور گاؤں کا کوئی شرارتی لڑکا اس سے شرارت کر رہا ہے، اور اس سے راہ و رسم بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ لیکن نرگس اس قسم کی لڑکی ہرگز نہ تھی، اور اپنے والدین کی عزت اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس وقت بھی نرگس کا پریشان ہونا ایک فطری امر تھا، اور اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اور پھر گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ابھی فی الحال اسے یہ بات اپنے گھر میں نہیں بتانی چاہیے، بلکہ اپنی سب سے قریبی دوست شانتل سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب اس کا رخ سیدھا شانتل کے گھر کی طرف تھا۔ شانتل نے جب یہ پورا ماجرا سنا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، بنو رانی، یہ تو کسی بڑے دل والے کا کام لگتا ہے، جو تمہاری خاطر نتائج کی پرواہ کیے بغیر تمہارے راستے میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایمان سے یہ تو بڑی ہی ہمت کی بات ہے کہ اسے تمہارے بھائیوں کا خوف بھی محسوس نہ ہوا۔ سچی اگر کوئی میرے لیے ایسا کرتا تو میں جی جان سے اس پہ قربان ہو جاتی۔ اس نے نرگس کو چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ چل ہٹ بے شرم کہیں کی، نرگس شرم سے سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے نرگس رانی، اگر تم اس بیچارے پر ترس کھا لو تو کیا حرج ہے؟ دیکھو شانتل، میں پتھر ماروں گی تمہیں، نرگس نے شانتل کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایسی باتیں بالکل پسند نہیں کرتی۔ تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ اس مصیبت سے نجات کے لیے کوئی اچھا مشورہ دو گی۔ اگر تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، نرگس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بابا اچھا، مشورہ بھی دیتی ہوں، تم بیٹھو تو صحیح، شانتل نے نرگس کا بازو کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھو، کل جب تم کھانا لے کر جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اسی بہانے میں بھی اس عاشق کو دیکھ لوں گی، اور ساتھ ہی اسے سمجھا بھی دوں گی کہ میاں ساجزادے، ان تلوں میں تیل نہیں، اور یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ امید ہے کہ
اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ پھر کچھ اور سوچیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بات طے کرنے کے بعد نرگس اپنے گھر چلی گئی، اور اس سے اگلے دن کھانا لے کر واپس آتے ہوئے وہ دونوں ایک ساتھ تھیں۔ پل کراس کرنے کے بعد مخصوص فصل پر پہنچ کر نرگس کے قدم خود بخود رک گئے، اور پھر اس نے شانتل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہی وہ کھیت ہے شان۔ ابھی اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہاں آواز بلند ہوئی، وہی مخصوص لہجہ، وہی مخصوص جملہ، اور نرگس کا دل دھک سے رہ گیا۔ شانتل نے ایک نظر نرگس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، پھر وہ کھیت کی طرف دیکھتے ہوئے غزیلی آواز میں بولی، کون ہو تم؟ باہر نکل کر آؤ۔ لیکن جواب میں وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور شانتل کی پیشانی پر آنے والے بل مزید گہرے ہو گئے۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، شرافت سے باہر نکل آؤ اور سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، نرگس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ پھر وہی مخصوص آواز سنائی دی۔ ادھر نرگس کو شدید گھبراہٹ اور نامعلوم سی بے چینی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اس نے شانتل کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، شانتل چلو یہاں سے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شانتل نے مڑ کر نرگس کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر کھیت کی طرف دیکھنے لگی اور گرجی، تم سامنے نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح نہیں مانو گے۔ اب تمہارے ساتھ نرگس کے بھائی خود ہی نمٹ لیں گے، سمجھے؟ شانتل نے نرگس کا ہاتھ تھاما اور دونوں تیز تیز چلتی ہوئی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ واپسی کا راستہ طے کرنے کے بعد شانتل اس شخص کی دیدہ دلیری پر سخت حیران تھی۔ دیکھو نرگس، اول تو یہ جو کوئی بھی تھا دوبارہ ایسی جرات نہیں کرے گا، لیکن میں نے اسے تمہارے بھائیوں کی دھمکی دی ہے، اور تم نے دیکھا کہ میری اس بات کے بعد دوبارہ آواز سنائی بھی نہیں دی۔ لیکن فرض کرو کہ وہ دوبارہ بھی اگر ایسا کرتا ہے تو بہتر ہوگا کہ تم گھر میں بتا دو۔ جو کوئی بھی یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، چچا علی شیر اور سرفراز بھائی، افتخار بھائی وغیرہ خود ہی ان سب سے نمٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور نرگس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے دن جب نرگس واپس آتے ہوئے مخصوص کھیت تک پہنچی تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کھیت کے قریب گزرتے ہوئے نرگس نے آنکھ بھر کر بھی کھیت کی طرف نہیں دیکھا، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ ہوا کی دوش پر سنسناتی ہوئی وہی مخصوص آواز کسی دھماکے کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور نرگس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ سی گئی اور اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر کھیت کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹھیک اسی لمحے آواز دوبارہ سنائی دی۔ دوسری دفعہ آواز کا سننا ہی تھا کہ وہ بھاگ پڑی اور گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ وہ چرپائی پر گری اور ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو امی اس کے سرہانے بیٹھی تھیں، جبکہ سامنے والی چرپائی پر اس کے بابا لالا سرفراز اور لالا افتخار بیٹھے ہوئے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نرگس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر لالا افتخار اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، پگلی روتے نہیں ہیں، بات کیا ہے مجھے بتاؤ، آخر کیا ہوا ہے، کس نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ بہنا صرف ایک بار مجھے بتا دے، صرف ایک بار۔ اور آخری جملہ کہتے ہوئے جیسے ان کے لہجے میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ اتنا سننا تھا کہ نرگس پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پھر اس نے ساری داستان سنا دی۔ سب کچھ بتانے کے بعد نرگس بولی، بھیا آئندہ میں کھانا لے کر نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور لالا سرفراز تڑپ کر کھڑا ہو گیا، جو اب تک بالکل خاموش بیٹھا تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ نہ بہنا نہ، تیرے شیروں جیسے دو بھائی ہیں، ڈرنے کی بات کر کے ہمیں سر جھکانے پر مجبور مت کر۔ تو کھانا لے کر ضرور جائے گی، اور کل جب تو کھانا لے کر جائے گی تو جب تجھے یہ آواز سنائی دے تو اسے کہنا کہ تو آ جا، باقی ہم خود دیکھ لیں گے، سمجھی؟ لالا سرفراز کڑکتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں پتر، سرفراز ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کھانا لے کر ضرور آنا اور ایسا ہی کرنا، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتا جو کوئی بھی ہے، ہم اس سے اچھی طرح نمٹ لیں گے اور اسے ایسا سبق دیں گے کہ آئندہ کسی کی بیٹی کو پریشان کرنے کے قابل نہیں رہے گا، بابا نے غصے بھری آواز میں کہا۔ جب سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو نرگس اس کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن معمول کے مطابق نرگس جب کھانا لے کر نکلی تو شانتل اس کے ساتھ تھی۔ آج صبح ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔
جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ مخصوص کھیت کے قریب سے گزرتے ہوئے نرگس اور شانتل نے کھیت کی طرف دیکھا جہاں گندم کی سنہری فصل لہرا رہی تھی، لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہ آ سکا۔ کھیت میں مکمل خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ دونوں خاموشی کے ساتھ کھیت سے گزر گئیں۔ ڈیرے پر انہیں نہ تو بابا نظر آئے اور نہ ہی کٹائی کرنے والے لوگ، لیکن دونوں نے کسی تبصرے کے بغیر روٹی اندر کمرے میں رکھی اور خاموشی سے واپس چل پڑیں، اور پھر نہر کا پل کراس کرنے کے بعد گندم کے اس مخصوص کھیت کے پاس آ پہنچی، اور پھر چند قدم کا مزید فاصلہ طے کیا ہوگا جب نرگس کے کانوں میں وہی مخصوص آواز سنائی دی۔ نرگس چھٹک کر رہ گئی اور اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ پھر اس نے جی کڑا کے کہا، تم ہی آ جاؤ، آخر پتہ تو چلے تم ہو کون۔ نرگس کی آواز کی باز گشت چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے گندم کی فصل سے تیز سرسراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی حرکت کر رہا ہو، اور نرگس کے ساتھ ساتھ شانتل کی نظریں بھی کھیت میں اسی جگہ مرکوز ہو گئیں جہاں سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں دم سادے کھیت کی سمت دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ ان کے مخالف سمت سے نمودار ہوا تھا۔ شاہانہ انداز میں چلتے چلتے وہ نرگس کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر اس کا سر نرگس کے قدموں پر جھکتا چلا گیا، یوں جیسے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہو، حسن کی دیوی کی سلامی دے رہا ہو۔ اور پھر اس نے اپنا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو اس کا سر نرگس کے پیروں پہ جا ٹکا۔ پھر وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا چہرہ اس کے پیروں پر رگڑ رہا ہو، لیکن نرگس جیسے اس کے وجود سے بالکل لا علم تھی۔ وہ اب بھی گندم کے کھیت کی طرف گھورے جا رہی تھی، اور وہ نرگس کے پیروں ٹانگوں سے لپٹ کر آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اور اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نرگس کے پورے وجود سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا سر اور چہرہ نرگس کے سر پر ٹکا دیا۔ اس نے نرگس کے وجود کو بری طرح بھینچ رکھا تھا، بالکل ایسے جیسے نرگس کے جسم میں سرایت کرنا چاہتا ہو، اس کے وجود میں پیوست ہو کر ایک جان دو غالب کا فرق مٹا دینا چاہتا ہو۔ نرگس بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی، جیسے وہ اس کے وجود سے یکسر بے خبر ہو۔ ٹھیک اسی لمحے شانتل نے پیچھے مڑ کر نرگس کی طرف دیکھا، اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے ایک طویل اور دہشتناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ادھر چیخ کی آواز بلند ہوتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی، اور ارد گرد کے کھیتوں نے جیسے آدمی اگلنا شروع کر دیے ہوں۔ سب سے آگے شیر علی، سرفراز اور افتخار، اور ان کے پیچھے دیگر افراد، لیکن سامنے والے منظر کو دیکھ کر سب کے سب بھونک رہ گئے، کیونکہ سامنے نظر آنے والا منظر کسی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جبکہ نرگس بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ سب کے سب حیرت کے مارے گر کھڑے تھے اور یہ روح فرسا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر افتخار نے حوصلہ کیا اور بندوق سیدھی کرنے لگا، لیکن چودھری شیر علی نے اسے روک دیا۔ افتخار، گولی نرگس کو بھی لگ سکتی ہے۔ سرفراز ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق افتخار کے ہاتھوں سے چھین لی اور بولا، گولی چلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ابا جان، شاید مر تو وہ ویسے بھی گئی ہے، اسی طرح شاید ہم اسے بچا سکیں گے۔ گولی چلی اور سانپ کے پھن کے چتڑے اڑ گئے۔ ایک لمحے کے لیے سانس جیسے رک گئی ہو، پھر سانپ کے بل کھلتے چلے گئے اور نرگس نیچے گر پڑی۔ سرفراز نے سانپ اس سے علیحدہ کیا اور اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ آنکھیں کھول بہنا، یہ دیکھ، ہم نے موذی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آنکھیں کھول بہنا، آنکھیں کھولو۔ چودھری علی شیر نے آگے بڑھ کر نرگس کی نبض دیکھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نرگس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔